ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کی کتاب وولر کنارے پڑھنے کی ترغیب دینے پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما نعیم اختر کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارتی ذرائع ابلاغ مودی حکومت کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پولیس کی طرف سے مختلف پابندیوں، تھانوں میں حاضری اور جھوٹے مقدمات کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے قابض انتظامیہ نے وادی کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی لگا رکھی ہے تاکہ کشمیر کی اصل صورتحال بیرونی دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ نام نہاد حکومتی دعووں کے باوجود صحافیوں کو خبروں کی انٹرنیٹ کے ذریعے ترسیل میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کے چیئرمین مختار احمد واضح نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کریں۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی پی ایس اے کے تحت غیر قانونی حراست کی درخواست پر سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ میں سے ایک جج نے معذرت کرتے ہوئے خود کو سماعت سے علیحدہ کر لیا ہے۔ مقبول بٹ شہید کی برسی کے موقع پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر ایک طویل عرصے سے قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے، خاص طور پر جب سے بھارت میں مودی کی ہندو انتہا پسند سرکار اقتدار میں آئی ہے۔ مقبوضہ ریاست کا ہر گھر ماتم کدہ بن چکا ہے۔ مودی سرکار چونکہ RSS کے ایجنڈے کو پورے بھارت میں نافذ کرنا چاہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اب مقبوضہ ریاست کی طرح بھارت کے اندر بھی مسلمان زیر تاب آ چکے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کو آج جن خوفناک حالات کا سامنا ہے، چند برس قبل تک اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بھارتی مسلمانوں پر جاری خون رلا دینے والی بھیانک مظالم کا سن کر دل دہل جاتا ہے۔ آئیے ایک بے بس بھارتی مسلمان لڑکی کی فریاد سنتے ہیں۔ ہماری بروہ صاحب میں آج سے 3 دن پہلے سے اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں ہندو مسلمان کے بیچ، مسلمانوں کو سب لوگ مار رہے ہیں، میرے بھائی کو بہت مارا سب لوگوں نے، اور یہاں پر بہو بیٹیوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ پولیس پرشاسن کچھ نہیں کر رہی ہے، وہ ہندوؤں کو ساتھ دے رہی ہے، اور ہندو لوگ روز رات کو ہمارے گھروں میں گھستے ہیں، ہمارے بھائیوں کو مارتے ہیں، ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، پلیز ہماری مدد کیجیے۔ اب یہ بات کھول کر سامنے آ چکی ہے کہ مودی کی نسل پرست حکومت ہندو توا ایجنڈے کے تحت نہ صرف مقبوضہ کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتی ہے، بلکہ وہ دیگر اقلیتوں کو بھی غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ بھارت میں در حقیقت اقلیتوں کے لیے اب زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ دنیا کے بعض امیر لوگ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا اسی کا نام بھارتی سیکولرزم ہے؟